الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جو آئے اور آئے سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، بعد نماز عشاء یہ جو بیٹھک منعقد ہوئی ہے، ایک خاص عنوان کے تحت ہے جو کہ سب سے عظیم کتاب کے بارے میں ہے۔ عنوان اس طرح میں نے باندھا ہے کہ قرآن کی تأثیر مستند تاریخی واقعات کی روشنی میں۔ سب سے پہلی چیز قرآن کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ نمبر دو، تأثیر کو کیسے سمجھا جائے۔ تأثیر اثر سے نکلا ہے، یعنی اس پر جو انسان پڑھا ہے یا سنا ہے یا کتاب نے باقاعدہ انسانیت پر جو اثر کی ہے، اس سلسلے میں سب سے اہم تاریخی واقعات کیا ہیں اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، آج امت مسلمہ کے لیے کیا ضروری ہے۔ اصل کنکلوژن جب آئے گا، مضمون کھل کے سامنے آئے گا۔ ابتدا میں صرف بعض اہمیت والی باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں بیانیہ انداز کے بغیر، حوار کانورزیشن کے انداز میں مجھے سوال جواب ہیں تو مضمون کی وضاحت اور اچھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن ہے کیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، کائنات کی ہر وہ شے جو کائنات کے اندر ہے، وہ کائنات کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہر وہ شے جو کائنات کے اندر ہے، خواہ وہ انسان ہوں کہ پتھر ہوں کہ جن، سمندر ہوں کہ قمر ہوں کہ شجر ہوں کہ حجر، سب دنیا کی مخلوق ہیں اور دنیا کی ہیں۔ ایک واحد چیز ہے جو دنیا کے اندر ہے لیکن دنیا کی نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، جو نہ دنیا کی ہے نہ دنیا کی طرح مخلوق ہے، نہ یہ مرے گی نہ مٹے گی نہ فنا ہوگی، جیسے رب العالمین کو فنا نہیں، کلام اللہ کو بھی فنا نہیں۔
کیونکہ کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے. جیسے اللہ کو موت نہیں، کلام اللہ کو بھی موت نہیں. تو اسی طرح جس طرح دنیا کی تمام مخلوقات میں رب العالمین کی عزت ہے، اکرام ہے، تقدیس ہے، اسی طرح دنیا کے کلام میں جتنی باتیں آ سکتی ہیں، خواہ بادشاہوں کی ہوں، شعراء کی ہوں، ادبا کی ہوں، حکمرانوں کی ہوں، فلسفیوں کی ہوں، سائنسدانوں کی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے لوگوں کی باتیں ہوں یا ادنا سے ادنا معیار کے لوگوں کی باتیں ہوں، لیکن جس طرح خالق اور مخلوق کا تفاوت ہے بعینہ، اسی طرح ان کلاموں میں اور کلام اللہ میں تفاوت ہے. اتنی ہی بلندی ہے دونوں کے درمیان جس طرح خالق اور مخلوق کی بلندی کے درمیان ہے. ابھی اس کلام کو جو کہ دنیا کی چیز اور شے نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں ہمیں گفٹ کیا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. کس دعوے کے ساتھ؟ دعویٰ تھا کہ تم اپنے آپ کو رسول ہونے کا کرو. کوئی نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، تو دعوے میں پیش کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. اگر میں نے خود گھڑ لیا ہے، تم بھی گھڑ کے لاؤ. الف سے یا تک 28 حروف ہیں، یا حمزہ ملا لیجئے 29 حروف ہیں. انہی 29 حروف کے اندر قرآن بھی موجود ہے. ان 29 حروف میں تم بھی جمع کر کے لاؤ کوئی قرآن. اسی لیے سورتوں کے ابتداء میں حروف مقطعات سے کئی سورتیں شروع ہوئی ہیں. الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف. کیا ہے یہ ہے کہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے یہ قرآن بنا ہے. اگر تمہارے میں دم ہے، تم کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے، بنا کے لاؤ. نہیں لا سکے تو پھر تو رسول مانو. اگر یہ انسانی کلام نہیں ہے تو رسول کہاں سے لایا؟ جب رسول لایا ہے اور انسان نہیں بنا سکتے تو یہ رب العالمین کا کلام مانو. اور یہ چیلنج ایک مرتبہ پیش کر کے ختم نہیں کر دیا گیا، یا دراصل چھپی چھپا اندر کی باتیں کر کے کسی نے ابو بکر صدیق سے صرف کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے بس کسی جھگڑالو یا کسی یہودی سے کہہ دیا. نہیں، پورے 23 سال عرصے میں دہرایا گیا، دہرایا گیا، دہرایا گیا، بار بار دہرایا گیا کہ ہے ہمت لاؤ. اور کن کے سامنے دہرایا گیا؟ ان پڑھ، جاہل، گوار، عجم کے لوگ جن کو الف با بھی نہیں آتا، ان کے سامنے نہیں. ان کے سامنے دہرایا گیا جنہوں نے کہا کہ پورا مجمع ہمارے بعد دنیا میں گونگا ہے، مکہ ہے، بات نہیں کر سکتے، ہمارے ہی پاس زبان دانی ہے. ان کے سامنے دہرایا گیا. یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ ٹاپ کلاس کے سائنسدانوں کے سامنے کوئی سائنسی فلسفہ یا مفروضہ یا ضابطہ پیش کر کے کہا جائے کہ اگر تم میں واقعتاً کوئی سائنسدان ہو تو یہ کر کے دکھلاؤ. یا ایسا ہی ہے کہ کسی نے کیا ہے بھرے بہت بڑے شعراء کے مجمع میں کوئی شعر کہہ کے کہے کہ اگر تم میں دم ہے تو اس طرح کا شعر بنا کے لاؤ. ایسے ہی پبلک میں یہ اعلان ہوا کہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو اس قرآن جیسا بنا کے لاؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اس جیسا ایک کلام بنا کے لاؤ. نہیں لائے. فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. 10 سورتیں بنا کے لاؤ. نہیں لائے. بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. ایک سورت بنا کے لاؤ. نہیں لائے. تو اللہ نے آخری میں دراصل اس فیصلے کا، اس چیلنج کا نتیجہ بیان کر دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم نہیں لائے، نہیں لا سکو. اللہ نے حتمی فیصلہ دیا.
اور بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ انسانوں میں اور جنات میں جو کچھ ہے سب مل جائیں اور سب ایک دوسرے کی مدد میں لگ جائیں. الا یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا ایک کلام پیش کریں. لا یأتون بمثل، نہیں لا سکیں گے وہ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہو لیکن نہیں لا سکیں گے. نبوت کے دعوے کے طور پر حتمی فیصلہ کس پہ رکھا گیا کہ نبی جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ اس کلام اللہ پہ رکھا گیا. کن کے سامنے رکھا گیا؟ جو کلام کی عظمت کو، کلام کے ہر صنف کو جانتے پہچانتے تھے، ان کے سامنے رکھا گیا. ایک دو مرتبہ نہیں، 23 سالہ دور میں دہرایا گیا اور آخری میں اینڈنگ کیا ہوا کہ اللہ نے فیصلہ دیا کہ تم نہیں لا سکتے. آخر وہ کیا چیز تھی جس کو لاؤ کہا اور انہوں نے عاجزی اختیار کر لی؟ سوچنا تو چاہیے نا. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کلام اللہ کو آپ معجزہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ کسی کے ایمان میں یہ شک ہے یا اگر کوئی نہیں مانتا ہے بیٹھنے والوں میں، قرآن اللہ کا معجزہ ہے. کوئی نہیں مانتا ہے؟ مانتے ہیں سب مانتے ہیں قرآن اللہ کا معجزہ ہے. معجزہ مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ نکلا ہے عجز سے، اور عجز کا مطلب ہے عاجز ہو جانا. کسی کام کے کرنے سے اپنے آپ کو عاجز کر لینا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں عجز. معجزہ کا مطلب وہ چیز جس کے لانے سے سب بندے عاجز ہو گئے، جس کے بنانے سے سب محتاج ہو گئے، کسی کے اندر یہ طاقت و پاور نہیں کہ وہ بنائے. اور آج بھی ہم اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں غیر مسلموں سے بھی کہ اس جیسے کلام اللہ کو کوئی نہیں لا سکا، یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ چیلنج بھی پیش کرتے ہیں، ہمیں فخر بھی ہے کہ یہ معجزہ ہے. کس معنی میں؟ قرآن کا اصل معجزہ کیا ہے؟ ذرا آپ کے ذہنوں میں کیا پک رہا ہے مجھ سے شیئر کیجئے. کس حیثیت سے آپ معجزہ اس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی سائنٹیفک باتیں کہی گئی ہیں جو 1400 سال میں کوئی نہیں کہہ سکتا. ایسی باتیں کائنات کے بارے میں کہی گئی ہیں جو اس سے پہلے سوچ نہیں سکتا. کوئی کہتا ہے کہ کیا ہے ماں کے رحم کے تمام اسٹیجز اللہ نے ایسے بیان کر دیے ہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. کوئی کہتا ہے کہ ستاروں کے اندر کے جو کچھ بھی ان کے فلکیات کے ماہرین آج جانے ہیں وہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رکھ دیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہے، کوئی کہتا ہے کہ علم ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جب قرآن اترا اور جب اللہ نے کہا یہ معجزہ ہے، مشرکین مکہ کو کہا کہ یہ معجزہ ہے، اس وقت کون سا سائنس کا علم آ گیا تھا، کون سے نکات ظاہر ہو گئے تھے جس کو مان کے وہ معجزہ سمجھیں کہ نہیں لا سکیں؟ بھائی آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج معلوم ہوا کہ بعض باتیں قرآن میں اشارہ ہوا ہے جو کہ سائنٹیفک لحاظ سے اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، اور آج کے لوگ کہیں کہ معجزہ ہے تو صحیح ہے. 1400 سال پہلے جب مشرکین مکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس جیسی کتاب لاؤ تو انہی کون سے سائنس کے نکات مل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں لا سکے؟ ان کو تو پتا بھی نہیں تھا اس کے اندر سائنس کی کون سی باتیں ہو رہی ہیں. انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ بایولوجی کی کتنے نکات اس کے اندر آ گئے ہیں. انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ زوالوجی کے کتنے نکات اس کے اندر آ گئے ہیں. وہ بھی تو 1400 سال پہلے قوم تھی نا، نہیں لا سکے نا. آج ہمارا سب سے اہم جو بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں میں ہے، جس کو آج اگر ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوگی کہ آپ کے ذہنوں کو میں کھولوں گا انشاءاللہ،
کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی، اور پوری دنیا کے مسلمان جس کے اندر فلسفے کی طور پہ بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن معجزہ۔ بھائی کس حیثیت سے؟ قرآن میں دیکھو ایسے ایسے تاریخی مقامات جو کوئی نہیں سوچ سکتا، ویسے منظر بیان ہوئے ہیں۔ آج نا آثار قدیمہ میں جا کے سرچ کرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن نے جو بیان کیا وہ سچ تھا، اس وقت کیسے نہیں لا سکے وہ؟ معجزہ کس معنی میں اس وقت تھا؟ کیونکہ اس وقت نہ اعلان کیا گیا۔ اس وقت کے مشرکین کیوں نہیں لائے؟ ان کو نہ تو سائنس معلوم تھی، ان کو نہ تو آثار قدیمہ کا کوئی منظر معلوم تھا، نہ ان کو اس کے حساب سے کوئی اور تعلق فلکیات کا یا سائنس کا یا کائنات کا کوئی علم تھا۔ پھر آخر وہ نہیں لا سکے تو کیوں نہیں لا سکے؟ آج معجزہ ہو سکتا ہے آپ کی باتوں کے لحاظ سے، لیکن اس وقت معجزہ کیا تھا؟ بیان کرو نا جی۔ جی اچھا، ان کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے اور انہوں نے ایسا کلام پیش کیا۔ ہزاروں ان پڑھ تھے اس وقت جو اس سے بہتر بہتر اشعار کہتے تھے۔ پڑھائی لکھائی کا تو دور نہیں تھا جی جی۔ اچھا، ان کا قول یہ ہے کہ اس میں تاریخی واقعات تھے، اس وجہ سے ماننا پڑا۔ تاریخی واقعات آج کے آثار قدیمہ سے ثابت ہو کے نا پرفیکٹ ہوئے، اس دور میں تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تھے نا۔ اللہ کے رسول نے پرفیکٹ بیان کیا۔ آج کا ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سائنسدان بھی، غیر بھی سب مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ کھدائی جب ہوئی 1900 سے لے کر اب تک، ان کھدائیوں کے اندر عاد کے نمونے ملے، سمود کے نمونے ملے، ان کے گھر ملے، پتھر کے اوزار ملے، تب کہیں جا کے تحقیق شدہ بات آئی کہ جو قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے دور میں کون سی آثار قدیمہ آ گئی جس کے بنیاد پر وہ نہیں لا سکے؟ ہاں جی 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 جی۔ اب آ گئی پوائنٹ کی بات، ان کے اندر دم ہے۔ انہوں نے کہا ہے بھائی صاحب نے قرآن کی بلاغت تھی اور ان شعراء کے درمیان تھی جو کہ سب سے بہترین بات کرنے والے تھے، اور وہ لوگ نہیں لا سکے تو واقعتاً معجزہ بن گیا۔ تو میرے بھائی میں پوچھتا ہوں، تم قرآن کی بلاغت کے عربی پڑھنا نہیں جانتے ہو تو تمہارے لیے کون سا معجزہ ہے؟ اب ذرا اپنے ضمیروں کو ٹٹولو۔ تمہارا ایمان معجزہ ہے، لیکن معجزہ ہونے کا کاز کیا ہے وہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تمہیں تو الف با بھی نہیں آتا ہے۔ عربی زبان سمجھنا اور قرآن کی زبان سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے نا جی۔ ہمیں تو کیا ہے، چھوٹے موٹے سورتوں کے تراجم بھی نہیں معلوم ہے، پھر تو مسلمان 90% نکل گئے کہ وہ قرآن کے معجزے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اندادن عقل کی پیروی میں یا اندادن بڑوں کی آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں معجزہ، کیونکہ معجزہ تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں۔ ایسے مانیں گے تو ویسے ہوگا، ویسے مانیں گے تو ایسے ہوگا، تو آخر کریں تو کیا کریں؟ میں نے یہ سوال اسی وجہ سے اٹھایا تھا کہ آپ کے دلوں اور تم ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ جس کلام کو تم کلام اللہ کے ساتھ معجزہ مانتے ہو، اور جس کلام کو 23 سال چیلنج کر کے دہرایا گیا اور کوئی نہیں لا سکا، اور جس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تاثیر رکھے کہ بڑے بڑے سخت دل رو پڑتے تھے، آخر وہ معجزہ ہے تو کس کا معجزہ ہے؟ وہ زبان کا معجزہ ہے، سائنس کا معجزہ نہیں ہے، تاریخ کا معجزہ نہیں ہے۔ وہ کس کا معجزہ ہے؟ زبان کا۔ زبان کا تو زبان کا معجزہ ہے، تو زبان سمجھتے ہی نہیں ہو تم، تو پھر تمہارے لیے کون سا معجزہ ہے؟
بتاؤ نا، اگر تم قرآن کے معجزے کو سمجھنا چاہو تو قرآن کو عربی زبان میں سمجھو گے تو معجزہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کو تم سمجھتے ہی نہیں، وہ تو معجزہ بولنا بیکار ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اصل یہی معجزہ تھا، اصل بلاغت نہیں زبان تھی، بلکہ عام فہم زبان میں کہا جائے تو زبان تھی۔ بلاغت تو اس کی ایک صنف ہے، فصیح، بہترین جملے، بہترین وقت پر بہترین الفاظ کا انتخاب کر کے جوڑ کے جملہ بنا دینے کا نام فصاحت و بلاغت ہے۔ ہاں، فصاحت و بلاغت اسی کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی واقعہ پیش کرے تو اس وقت اس زبان پہ اتنا عبور ہو کہ بہترین الفاظ کا انتخاب کر کے بہترین ترتیب میں پرو کے بہترین انداز سے ادا کرے کہ دل کے اندر سے بات اٹھے کہ واہ کیا جوڑا اس نے۔ یہ ہے بلاغت۔ اب زبان کی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، جس کی وجہ سے مشرکین تمام کے تمام عاجز آئے۔ تو آج ہم اس معجزے کو لے کر کیا کیا؟ سائنس کا معجزہ، تاریخ کا معجزہ، فلاں کا معجزہ، فلاں کا معجزہ کہہ کے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی عربی زبان سے بالکل نابلد ہو گئے، تو تاثیر جاتی رہی۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب قرآن کی تاثیر کے موضوع پر آپ نے کون سا یہ بکھیڑا کھڑا کر دیا؟ نہیں، میں برابر اپنے موضوع پر ہی گفتگو کر رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا۔ تاثیر سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس معجزے کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک معجزہ زبان کا ہے اور زبان نہیں سمجھتے پھر تاثیر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ جو تاثیر اس وقت کے عربوں کے اندر اس کلام نے پیدا کیا تھا، آج کیوں نہیں کوئی تراویح سنتے سنتے اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانا اور رونا سے شروع کر دیتا ہے؟ عجم کے اندر کوئی ہے بندہ جس نے نماز تراویح میں کھڑا ہو اور امام صاحب جب جہنم کے مناظر سے گزرے تو رونے لگ جائے، اور جنت کے مناظر سے لوگ گزرے تو کیا ہے اللہ سے دعا کرنے لگ جائے؟ ہے کوئی بندہ؟ کسی نے فجر کی نماز پڑھی، ایسا تقوی اختیار ہوا کہ زادتہم ایمانہ کی تصویر بن گئی، اور وہ ایسے انقلاب برپا ہوا کہ اس نے زندگی میں پھر گناہ چھوڑ دیا؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ تا آخر پڑھا جا رہا ہے قرآن، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے، عربی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن انقلاب نام کی کوئی چیز نہیں، تاثیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نہیں سمجھے کہ معجزے کو کیا ہے، اور ہمارے خاص کر وہ علماء اور وہ اسپیکرز جن کا تمام تر دعویٰ قرآن کا سائنسی معجزے پر ہے، انہوں نے اور زیادہ اس مضمون کو خلط ملط کر دیا، انہوں نے اور گہرائی سے عوام کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ قرآن کا معجزہ سائنسی ہے۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، 1400 سال پہلے جب مشرکین نہیں لا سکے اس قرآن کو، اس وقت کون سی سائنس تھی جبکہ وہ معجزہ ہو سکے؟ زبان کا معجزہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں پھر تو ہر ایک مسلمان کو عربی زبان کی تاثیر اور عربی زبان کو سیکھنا اسی طرح لازم ہو جاتا ہے جس طرح کلمہ توحید کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، افعال اسلام کا ادا کرنا، تمام ارکان کا ادا کرنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ان دو کو الگ گروپوں میں بانٹ دیا، اس وجہ سے تو چند اعمال رسومات کے تحت تو ہمارے اندر رہ گئے، لیکن کل اسٹرکچر جو کلام اللہ نے پیش کیا تھا بھول گئے، اور سمجھ لیا کہ یہ علماء کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا خاندان جانے، ہمیں کیا ہے اس سے فرق پڑتے ہو۔ کسی کی 50، کسی کی 40، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کا کلام اللہ کی ایک آیت سیدھے پڑھنے نہیں آتا، ایک آیت ڈائریکٹ سمجھنے نہیں آتا۔ افسوس کبھی نہیں ہوتا اس کی اپنی مسلمانیت پر کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ اللہ کی ایک آیت میں نہیں سمجھ سکتا۔
کیوں؟ ہم نے بانٹ دیا کہ یہ کوئی دوسرا کام ہے بھائی. قرآن میں تو سائنسی نکات بہت ہوئے ہیں. دیکھو اللہ کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ماں کے پیٹ میں رحم نطفے سے لے کر بچہ بننے تک کے جتنے اسٹیجز ہیں ایسے اسٹیجز بیان کیا ہے کہ کوئی بھی سائنسدان اس وقت کا سوچ بھی نہیں سکتا، آج سے 100 سال پہلے بھی. تو دیکھو اتنا بڑا معجزہ سائنس کا اللہ بیان کرتا. تو یہ اللہ کا کلام ہے. میں پوچھتا ہوں آج کے دور میں صحیح ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ جب نہیں لا سکے اس دور میں ان کو کیا معلوم تھا ماں کے پیٹ کے اندر کون سے اسٹیجز آتے ہیں؟ پھر وہ کیوں نہیں لائے؟ اگر مان لیں کہ یہی معجزہ تھا پھر تو اللہ ایک ایسا کلام مشرکین پر پیش کیا جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اور کہا کہ اس جیسا کلام لاؤ. پھر تو چیلنج ہی ویسٹ ہو جاتا. اللہ نے ان سے ایسی ایسی باتیں کی جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا. وہ 1400 سال بعد سمجھنے والی باتیں تھی جو اللہ نے 1400 سال پہلے کر کے کہا کہ اس جیسا کلام لاؤ. تو مظلوم کون ہوئے؟ کتنا بڑا غلط فلسفہ ہو جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں جب ہم یہ سمجھیں گے کہ سائنسی معجزہ تھا یا تاریخی معجزہ تھا. نہیں، معجزہ کیا تھا؟ زبان کا تھا. تو ہم معجزے کو سمجھیں گے ایسے سمجھیں گے جب تک کہ زبان نہیں سمجھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے. میں آپ کو بتاؤں، عتبہ مکے کا بہت بڑا سردار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایج میں بھی بڑا تھا. بات کرنے کی بڑا سمجھ بوجھ رکھتا تھا. بڑا ذہین و فطین تھا. بہترین تقریر اور مناظرے میں اس کا نام تھا. اس کے آگے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے. انہوں نے پورے آ کے مشرکین مکہ نے ہاتھ جوڑے. تم جاؤ اللہ کے رسول سے بات کرو. اس کی زبان میں سو ایتی سا تاثیر ہے کہ بھائی بھائی دشمن بن جاتا ہے. ماں بیٹی کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے. اس اسلام لانے کی وجہ سے اس کو جو بھی تکلیف دو وہ سہ جاتا ہے اور اپنے خاندان کو لات مار دیتا ہے. پتہ نہیں اس کی زبان کہاں سے یہ لے آیا ہے. جاؤ تم ہی سمجھاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، میں جاتا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور کہا کہ فرصت ہے بھتیجے بات کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ ہاں جی بتائیے کیا بات ہے، آپ میں سننے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم ہماری قوم سے ہو، تم پر ہمیں عزت تھی، فقر تھا. ہم سمجھتے تھے تم ہونہار کوئی بہت بڑا کام کرو گے بڑے ہو کر، لیکن تم نے بڑے ہو کر ایک ایسا چیلنج پیش کر دیا جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دیا. بھائی بھائی الگ ہو گئے. تم ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے آبا و اجداد کے خداؤں کو برا کہنا شروع کر دیا. اور حتیٰ کہ تم یہ کہتے کہتے یہ بھی بھول گئے کہ تمہارے ماں باپ کو بھی تم نے برا کہنا شروع کر دیا. بتاؤ تمہارے ماں باپ حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ بڑا ایموشنل بلیک میلنگ تھا. اس میں بہت بہت پانی پانی ہو جاتے ہیں. نیا نیا کوئی توحید پہ آیا ہوئے بندہ اور ماں باپ کیا ہے اس سے پہلے قبر پرستی میں درگاہ پرستی میں مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. تو یہ بریلوی حضرات وہی پوچھتے ہیں کہ جی تمہیں توحید بولتے نا تو انہیں بابا جنت میں ہی جہنم میں بولو جی. اب بندہ پریشان ہونا چاہتا جہنم میں ہی بولا تو بھی پریشانی، جنت میں ہی بولا تو کیسا، انہوں تو درگاہ پرست ہے نا گنگا. اب کیا جواب دوں گا؟ یہی وہ جواب ہے جو کہ یہاں پر بھی پوچھا گیا. قرآن میں فرعون نے بھی حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا. ہمارے لیے اس کا جواب یہاں مل جاتا ہے. فرعون نے بھی یہی پوچھا جب حضرت موسیٰ کلام توحید لے کے آئے تھے، تورات لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ وما رب العالمین. ارے بھائی یہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ بھائی تو جو رب العالمین سے آیا ہوں، رب العالمین سے آیا ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے میں ہی رب العالمین ہوں. تو یہ کون سا رب العالمین کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
بدبخت وہ تیرا رب العالمین نہیں ہے، تیرے زوم کے مطابق نہیں ہے، وہ رب میرا ایسا ہے جو تجھ کو، مجھ کو اور کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا اور راستہ دکھایا۔ تو اس نے کہا اچھا، جو تمہارے سے پہلے میرے عقیدے پر مجھے معبود مان کے مر گئے تھے، قال فما بال القرون الاولی، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں؟ کیونکہ اگر وہ کہتے کہ وہ جہنمی ہیں، فرعون بولتا کہ میرے ماں باپ کو گالی دی میں تمہیں ماروں گا، سزا دیتا۔ نہ کہتے تب بھی مسئلہ۔ فوراً نبوت کی روشنی میں نہ بات کر رہے تھے، انہوں نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ کہا کہ فرعون، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے ان کو کیا سزا دینا، وہ میری بس کی بات نہیں، وہ پرانا قصہ وہ ان کو بھی اللہ کو معلوم ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، لوح محفوظ میں ہے۔ آپ بھی صاف کہہ دیجئے، کوئی پوچھے بھائی اس معاملے میں ہم نہیں ہیں ڈکلیئر کرنے والے، اللہ کو معلوم ہے میرے ماں باپ کہاں ہے، کہاں رکھنا ہے، مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ توحید ہے، صحیح ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اب مجھے فتوے مت پوچھئے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ تو یہ بھی ایموشنل بلیک میلنگ تھی جو اس نے کی تھی۔ کہا کہ تب تو تمہارے ماں باپ بھی کیا ہوئے، گمراہ ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عتبہ، جو بات کرنا ہے وہ بات سیدھے طریقے سے رکھو، ان باتوں کو چھوڑو جو سوائے مباحثے کے کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بات صرف یہی ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو گالی دینے سے رک جائیے اور اس دعوت کو، اس کلام کو چھوڑ دیجئے۔ میں بڑے ہی سچے دل سے کہتا ہوں اگر آپ پہ کوئی جن وغیرہ سوار ہو گیا ہے تو میرے پاس جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ بھی ہیں، میں بلا کے جھاڑ پھونک کرواؤں گا آپ کی، یا کوئی طبی طور پر کوئی بیماری لگ گئی ہے تو میرے پاس اچھے اچھے طبیب ہیں، میں طبیب کو بلا کے آپ سے علاج کرواؤں گا۔ یعنی کوئی اور مسئلہ ہے پیسے وغیرہ کا جس کی وجہ سے آپ یہ ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، تو میں پیسہ پورا ارینج کر دوں گا آپ کے لیے جتنا چاہے۔ تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتے رہے۔ جب بات پوری ختم کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عتبہ، بات تم نے پوری کر لی، ابھی کچھ بولنا ہے۔ یہ ہے دعوت کا ایک بہترین طریقہ کہ آگے والے کو اتنا بولنے دو، اتنا بولنے دو، اتنا بولنے دو کہ تھک کے بیٹھ جائے، میں نے جو بولنا ہے بول دیا۔ ہمارے پاس جلد بازی ہوتی ہے، انہیں دو بولنے بولتا ہے، تو چپ کے رو رہے، میں بولتا ہوں، دیکھ رہے یہ دو جنے لڑائی فساد، انہیں سنتا نہ انہیں سنتا۔ شیطان کلاتا بیچ میں کہ اچھی بات آپ کی زبان سے جو آنے کی دیتی وہ بھی رہ جاتی، لڑائی پہ ختم ہو کے دونوں اٹھ کے چلے جاتے۔ نہیں، کوئی بھی آیا ہے کتنا ہی جھگڑا لو کیسے، بولو بیٹھو، ہاں سناؤ، سنتا ہوں، بولو اور بولو، کتنا بولنا ہے تمہیں، جتنا بولنا ہے بولو، سنتا ہوں میں پہلے۔ جب بولنے کا پورا موقع ملتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑا تیز مار لیا، 30 مار خواہ بنتا ہے، اب جواب دیو جی، پورے جواب ان کو معلوم ہوں، تب مزہ بڑا آتا ہے کہ تم نے یوں کہا نا، اس کا جواب یوں ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع ملتا ہے دو فریقوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولو، ابھی کچھ بولنا ہے۔ آخری میں تھک ہار کے عتبہ نے کہا کہ نہیں، بات جتنی تھی سب آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ عقل مند ہیں، دیکھو اچھا کوئی فیصلہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا اب مجھے بولنے کی اجازت ہے، اب اتنا آپ نے بولا ہے نا؟ نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں، میں نے اتنا وقت لیا ہے آپ کا، آپ نے سنا ہے خاموشی سے۔ یہ ٹیکل کرنا کہ کتنے بھی غصے میں کوئی بندہ ہے، آپ اس کو بولنے کا موقع دیں گے وہ آپ کی سننے کے لیے تیار ہو جائے گا، بولنے کا موقع نہیں دیں گے وہ آپ کی سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں سننے کے لیے تیار ہوں، آپ بولیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو۔
کوئی سوال کا جواب نہیں دیا. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعقلون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يعقلون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الہکم الہ واحد فاستغفروہ. وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے گمسم سن رہا ہے, کوئی جواب نہیں. سورہ فصلت کے ابتدائی آیات شروع کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے پڑھتے کچھ آیتوں کے بعد یہ آیت آئی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اس دعوت کو قبول نہ کر کے تم نے اعراض کیا, جھٹلایا, انکار کیا, اعراض کیا, پلٹ گئے, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً تمہیں میں ڈراتا ہوں اسی بجلے کی کڑاکے کی, مثل صاعقۃ عاد و ثمود, جس طرح عاد و ثمود کے اوپر اللہ نے بجلی گرا دی تو وہ فوراً اٹھا اور اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس 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 اپنی قوم کو بددعا نہ دیجیے. آج میں قرآن آپ کے سامنے ان آیتوں کو پڑھوں تو وہ تاثیر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی, آپ سمجھ بھی نہ سکیں گے. وہ جو ابھی مفروضے قائم کر رہا تھا, ڈرا رہا تھا, فلاں تنبیہ دے رہا تھا, جن پکڑ لیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, اتنی باتیں بنا رہا تھا, اس کا حال کیا ہوا کہ چند ہی آیتوں کے اندر ایمانی کیفیت اتنی طاری ہوئی کلام اللہ کی تاثیر سے, وہ ہاتھ رکھ گیا اللہ کے رسول کے منہ پر اور کہا کہ اللہ کے لیے اپنی ہی قوم کو بددعا نہ دیجیے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ابھی پتھر پڑ جائیں گے میرے اوپر. اور خاموشی سے اٹھ کے باہر چلا گیا. مشرکین مکہ نے جمع ہو کے اسے ایجنٹ بنا کے, ایلچی بنا کے بھیجا تھا. جب وہ واپس آ رہا تھا تو وہ دور سے دیکھ رہے تھے بیٹھ کے جنہوں نے بھیجا تھا. انہوں نے پوچھا کہ جو چہرہ لے کے تو گیا وہ چہرہ لے کے اللہ کی قسم واپس نہیں آیا ہے, شاید تجھ پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے. اس نے کہا قریش کے لوگوں, میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں, میں نے دنیا پھرا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑوں کو بھی دیکھا ہے, امیروں کو بھی دیکھا ہے, جادوگروں کو بھی دیکھا ہے, لیکن اس کلام جیسا کوئی اور کلام کوئی نہیں سنا سکتا. میں نے ایسا کلام نہیں دیکھا ہے. یاد رکھو محمد کے زبانی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کلام آ رہا ہے جو دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا کرنے والا ہے. یا تو تم خاموش ہو کے تماشا دیکھو, جب یہ انقلاب آ جائے گا اور محمد کے انڈر میں سب کچھ آ جائے گا, اس وقت کم از کم ہم ان کے قوم کے ناطے فخر تو کر سکیں گے. یا نہیں, پورے دل کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم کو بھی وہ مل جائے جو ابھی نہیں دکھ رہا ہے. واہ, کس کا بیان ہے دیکھو, جو ابھی سمجھانے کے لیے 5 منٹ پہلے نکلا تھا. سنا کیا سنا؟ قرآن. تاثیر کہاں سے ایسے اثر ہوئی, وجہ کیا تھی؟ زبان. آج پورا قرآن بھی قرآن ختم کرتے. تمہیں کتنے دور گئے؟ میں 10 کیا بھائی, تمہیں کتنے؟ میں 15 کیا. میں کیا کرتا کرتے روز ایک کما کو ایک باوا کو بخشتا کرتے. کیا چیز معلوم تم نہ اس میں, وہ سب مجھے معلوم نہیں, میں کرتا پڑھتا بھائی, میں تا معلوم مجھے. پڑھ کو گھاٹیں ڈالتے رہتے کہتے بات صاحبات, وہ گھاٹیں ڈال کو بن کو رکھتے کہتے ہے لکھو ہی کتاباں میں, لکھو ہی ایسے ایسے کتاباں لکھو ہمارے واسطے لکھ کو چلے گئے. عوام ہمیشہ کیا ہے, دھوکے میں رہے, کبھی اس زندہ لوگوں کا یہ زندہ قرآن کبھی نہ دیکھے. ہاں, ایک صاحب کشف تھے کہتے, انہوں کشف میں کیا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہتے ان کے گھر میں کھانا کھانے آیا کہتے ایک مہمان, انہیں بولے با تیرا باوا ہے؟ انہیں نہیں نا, باوا نہیں ہے نا. اچھا کہاں ہے معلوم؟ پتہ نہیں, گزر گئے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے باوا کو جہنم میں عذاب ہو لے گا. پریشان ہوا ہوتے, یہ کیا رہے پریشانی, کیا کرنا پھر مولوی صاحب,
کیا ابھی نہیں قرآن بخشوانا پڑیں گا؟ میں بولا تھا اب بھی سو قرآن پڑھ کو گھاٹی دل کو آیا ہوں، اب بھی سب کھول کو چھوڑ ڈال تم سو کے سو قرآن بخشنے کے واسطے۔ تو دوسرے دن صبح کو ناشتے میں تو پوچھے کہتے باوا ہے؟ باوا تو نہیں ہے نا مولوی صاحب کا لیج بولے ہاں برابر، اب میں جنت میں دیکھ لے کو ہوں ان کو بولے گئے تھے۔ ہاں میں رات میں 100 قرآن کھول کو چھوڑ کو آیا، میں ہمیشہ قرآن پڑھ کو گھاٹی ڈال کو رکھتا گیا۔ یہ سب وہ کتابیں جو مسجد میں پڑھتے ہیں باقاعدہ، سب کو معلوم ہے فضائل کے نام پر ایسے ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ انسان نہ زمین کا رہتا نہ آسمان کا رہتا، درمیان میں پھر لگا رہتا۔ قرآن اس کے واسطے رکھو ہی ہمیں۔ یہ تاثیر قرآن وہ تھی جو کہ پورے انقلاب میں ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ کلام اللہ تھی جو 23 سال کے اندر ایسا ریولیوشن لائی جو نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے نہ کبھی نظر آئے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ زبان کی حیثیت سے اتنا اعلیٰ معیار کا زبان کا استعمال تھا کہ جنہوں نے اپنی زبان دانی پہ فخر تھا وہ خود گھٹنے ٹیک کے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اگر اس کی ادنا سی کیفیت ہم ہمارے اندر پیدا کریں پھر تو قرآن کا وہ مزہ، وہ ذائقہ، وہ حلاوت آئے گی ہمارے دلوں کے اندر جو کہ تمہارے بریانی میں، متنجن میں نہیں ہے، دم کروٹ میں بھی نہیں ہے، تمہارے کسی کھانے میں نہیں ہے۔ انسان بھوکا رہنا پسند کرے گا لیکن تلاوت چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ حلاوت ایمانی اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ انفال کی آیت ہے۔ فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بتائیے قرآن پڑھنے سے آپ کے ایمان میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے؟ نمازوں میں کتنا قرآن سنتے ہیں، تراویح میں کتنا قرآن سنتے ہیں، کب حیثیت، کون سی حیثیت میں آپ کا ایمان بڑھا؟ وہ کیٹیگری کہاں گئی جو قرآن سن کے ایمان بڑھتا ہے؟ ان کا نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ زبان ہی جانتا نہیں، تاثیر پھر کیسے پیدا ہوگی؟ نمبر 1 تاثیر کا واقعہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 2 5-6 نبوت کا زمانہ وہ زمانہ ہے، خاص کر 5 کا، جس میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستا کے رکھ دیا، اور ایسے ایسے لرزہ خیز داستانیں ہیں کہ اگر سننے والا ذرا سا بھی اپنے اندر نرمی کا پہلو رکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ برداشت سے باہر ہو گیا تمہارے لیے، اگر تم چاہو تو پاس کا ایک ملک ہے حبشہ، ایتھوپیا، وہاں ایک عادل بادشاہ ہے، اس کی نگرانی میں، اس کی حکومت میں جا کے رہ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی۔ تو ہجرت کے لیے بہت سے صحابہ نکلے، 4ویں سال میں نکلے، 5ویں سال میں کچھ نکلے، 4ویں سال میں تو صرف 12 مرد اور 4 عورتیں نکلی، لیکن 5ویں سال میں 72-80 پر 2 مرد نکلے اور تقریباً 12 عورتیں نکلی، اور اسی پہلے گروہ میں حضرت عثمان مع فیملی شامل تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی فیملی اگر ہجرت کی ہے تو وہ عثمان کی فیملی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ملا۔ تو خیر یہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چند صحابہ جن کے اندر ہمتیں تھی اور ان کو قبائل کا سپورٹ تھا جو رہ گئے تھے، انہی کے ساتھ مکے میں رہ رہے تھے۔ تقریباً 7 نبوت کا زمانہ وہ ہے جس میں سورہ نجم اتری۔ سورۃ النجم وہ سورت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں تھے، اور معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی سیدھے حرم پہنچتے تھے، طواف کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے جتنی اللہ چاہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بہت کٹھن لگتا تھا، لیکن روکنے کی جرات کسی میں نہیں تھی، تو خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے۔ یہ اس وقت کا زمانہ تھا جو ابھی کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور مشرکین کا کنٹرول تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول برابر وہاں نماز پڑھتے تھے، کسی کو روکنے کی ہمت نہیں تھی، اور نماز میں بلند آواز سے قرات بھی کرتے تھے تاکہ سنیں۔
اس سے روکنے کی بہت زیادہ کوششیں بھی ہوئی لیکن ناکام ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا. خیر جو واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ یہ کہ جب رکعت باندھی اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کی جو کہ براہ راست اتر رہی تھی، مشرکین دم بخود بیٹھ گئے تھے. یوں گویا کہ ان پر کوئی اور ہی کنٹرول ہو رہا ہے. نہ وہ روک پائے، نہ چیخ پائے، نہ حرکت کر پائے. وہ بھی اپنے کانوں کو لگا دیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. دیکھیں ترجمے کی حیثیت سے کیسے ان کے تابڑ توڑ تھپڑ پڑ رہے ہیں ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ دیوانہ پاگل ہو گیا ہے. اللہ نے جواب دیا کہ بدبختو یہ تمہارا صاحب پاگل نہیں ہے، اور لفظ صاحب استعمال کیا. کیوں؟ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں بدبختو، تم نے دیکھا ہے. تمہارا نبی دیوانہ نہیں، یہ نہیں بولا. کیوں دوری ہو جاتی؟ کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. دیکھو تمہارا جو ساتھی ہے، صاحب ہے، جس کے ساتھ تم نے 40 سال گزارے ہیں، یہ کیسے دیوانہ ہوگا؟ پاگل تھوڑی ہوگا. نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ بولتا ہی نہیں ہے اپنی خواہش سے کوئی بات. ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے. علمہ شدید القوى، اس کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، یعنی جبرائیل نے. ذو مرۃ فاستوى، بڑی وجاہت والا ہے وہ فرشتہ، بڑا خوبصورت ہے. اور وہ ملا تھا آسمانوں میں انہیں. فاستوى وهو بالافق الاعلى، جبکہ کیا ہے آسمان کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا. ثم دنا فتدلى، پھر قریب آ گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، حتیٰ کہ اتنا قریب آ گیا کہ 2 کمان یا 2 کمانوں کے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. یعنی جبرائیل اور رسول اللہ میں. یہ اللہ اور جبرائیل کا نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے فٹ کر کے بولتے اللہ اور اللہ کے رسول اتنے قریب ہو گئے. نہیں، یہاں پر پورا جبرائیل کا بیان ہو رہا ہے. جبرائیل اتنے قریب آ گئے تھے اپنی اصلی صورت میں کہ وہ 2 کمان یا 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بڑی بڑی آیتوں کی، بڑے بڑے نشانیوں کی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیدار کروایا. پھر اس کے بعد بتوں کی مذمت شروع ہوئی. تمہارے بت کیا ہے؟ منات ہیں، لات ہیں، عزا ہے، ومنات الثالثۃ الاخرى. پھر اس کے بارے میں ڈیکلیریشن ہوا، ان ہی الا اسماء سمیتموها، تمہارے جتنے بھی بت تم نے بنا رکھے ہیں سب تمہارے اپنے نام ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. پھر انسان پر گفتگو ہوئی. کوئی انسان اپنا کیا کرایا جو بھی ہے وہ اپنے نسب سے نہیں لے جاتا، وہ صرف اپنی کمائی سے وہاں پر فیصلہ ہوگا. آخری میں سب اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے حکم ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس قرآن کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تُبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں ہو. کیا دیکھیے تھابڑ تھوڑ حملے، انسان کے دماغوں اور دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا. اس قرآن کو سن کے تمہیں رونا نہیں آتا ہے؟ تمہیں ابھی بھی ہنسی مذاق میں تم پھر رہے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اسے کھیل مذاق سمجھ رہے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. سجدہ تلاوت، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کے سجدہ کیا تو پورے مشرکین مکہ جو بھی حرم میں تھے سب سجدے میں گر پڑے. کوئی دعوت نہیں، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، صرف قرآن پڑھا. اس کی ایسی تاثیر ان پر منعقد ہوئی کہ کوئی حکم نہیں، قرآن کا ڈائریکٹ حکم ان کے دلوں پہ لگا اور اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو مشرکین سب کے سب سجدے میں گر پڑے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جس کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اسی کے فیور میں وہ سب سجدہ کر چکے ہیں.
جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے چھپانے لگے کہ ارے میں نے اس دعوت کو کچلنے کے لیے کیا کیا، آج اسی کے لیے سجدے میں گر پڑا۔ حتیٰ کہ یہ بات اتنی مشہور ہوئی، حبشہ پہنچتے پہنچتے جو مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے پہنچے تھے ان لوگوں کو پتا چلا کہ مکے کے سب لوگ مسلمان ہو گئے، تو حبش والوں نے سوچا ہم نے مکہ چھوڑا تھا ان مشرکین کی وجہ سے، مشرکین سب کے سب مسلمان ہو گئے تو ہم اپنے وطن سے اتنے دور کیوں رہے، وہ واپس آ گئے۔ جب قریب آئے تو پتا چلا نہیں، وہ تو قرآن کی تاثیر تھی کہ وہ سجدے میں گر گئے، ایمان تو نہیں لائے۔ تاثیر پھر کس سے ہوئی؟ کیا اگر اس مسلم مجمع پہ میں نجم اذا ہوا تلاوت کر دوں تو آنسو نکل آئے ہماری؟ ذرا میں پوچھتا ہوں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آج تو یہ ہے کہ اچھے اچھے علماء قرآن کو نہ پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں، ان کے اب تک قصے کہانیاں ہیں جو گاتے ہیں۔ کیا ہماری یہ حیثیت؟ مشرکین نے نجم سنا تو سجدے میں گر پڑے۔ ہم تراویح میں سن کے بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سجدہ تلاوت کا اعلان نہیں کیا، ہمیں کہاں سے بھائی سجدہ کریں گے؟ اگر مولوی صاحب سجدہ تلاوت کا اعلان کے بغیر سجدہ کر لیا تو ایک بندہ رکوع میں ہوتا ہے، ایک بندہ رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، دونوں کیفیت کے درمیان کھڑے ہو کے اوپر نیچے دیکھتا ہے، کیا کروں میں، نیچے جاؤں اوپر اٹھوں گا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا سجدہ تلاوت کی آیت ہے کون، معنی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ سجدہ تلاوت ہے۔ کیوں؟ جانتے نہیں تو تاثیر پھر کہاں سے آئے گی؟ نمبر 2 واقعہ۔ نمبر 3 تاثیر قرآن کا۔ طفیل بن عمرو دوسی آئے، بہت بڑے شاعر تھے، ذہین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھاڑ پھونک بھی کرتے تھے۔ ہاں، مکہ آئے عمرے کے لیے، مشرکین پہلے آگے بڑھ کے استقبال کیا کیونکہ بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، پہلے آتے تھے تب بھی عزت کرتے تھے، آج آئے ہو اب بھی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمارے دوستی کے ناطے آپ کو کہنا حق بنتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص جس کا اثر بھی ہے، اس نے ایک عجیب بات، عجیب کلام شروع کر دیا جس کے سننے سے ہی انسان اپنی ذہنیت کھو دیتا ہے۔ تو آپ سے التجا کرتے ہیں آپ اس کی زبان سن کے، اس کے کلام سن کے نہ پھنس جائیں، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں، نہ اس کا کلام سنیں۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پٹایا گیا، آخرکار میں نے ٹھان لیا کہ میں حرم جب بھی جاؤں گا اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنوں گا، روئی کے بڑے بڑے تاگے بنا کے میں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا، پھر حرم جاتا تاکہ ان کی آواز مجھے میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ابو ہریرہ ہے نا، ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایتیں انہی سے آئے ہیں، 5000 سے اوپر۔ یہ اسلام لانے کی وجہ ہی طفیل بن عمرو دوسی، دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، ابو ہریرہ الدوسی، طفیل بن عمرو دوسی، دونوں دوسی قبیلے کے ہیں، اور سبب بھی طفیل بن عمرو دوسی ہی بنے حضرت ابو ہریرہ کے اسلام لانے کے۔ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب مجھے عقل آئی، سمجھ آئی، میں نے اپنے آپ کو کوسا، لعنت ہو مجھ پر کہ میں بہت ذہین ہوں، فتین ہوں، شاعر ہوں، زبان کی ہر صنف کو جانتا ہوں، رجز کیا ہے، شعر کیا ہے، ہر ایک چیز جانتا ہوں، مجھے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، کوئی کلام سے مجھے کیا ہے پھیر دے گا۔ تو میں نے سننے کے لیے روئیاں نکالی ایک مرتبہ، اور حرم پہنچا تو اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا بات ہوئی، اس میں تو نہ کوئی نجومی کلام لگتا ہے، نہ کوئی دیوانہ کلام لگتا ہے، نہ کوئی شاعری لگتی ہے، یہ تو عجیب ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ کے گھر گئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو کہا کہ رکیے۔ اللہ کے رسول پلٹ کے دیکھا تو کہا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مجھے اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا آؤ اندر آؤ۔
جب بیٹھ گئے تو پورا واقعہ سنا کے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی باتیں نہیں سنی، اس وجہ سے کہ مکے کے لوگوں نے پہلے ہی مجھے متنبہ کر دیا تھا، لیکن آج سنا تو ایسے لگا کہ یہ بات نہ کوئی نجومی کہہ سکتا ہے، نہ کوئی شاعر کہہ سکتا ہے، نہ کوئی دیوانہ کہہ سکتا ہے، اس میں تو عجیب ہی میٹھاس ہے، ذرا سے آپ ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پڑھنے کے لیے خطبہ قرآن نہیں، خطبہ شروع کیا تھا جو میں نے ابتدا میں پڑھا تھا، ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا پھر دہرائیے، جب 3 مرتبہ دہرایا تو کہا کہ اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ٹکڑے بھی جوڑنے کے لائق کوئی دیوانہ، کوئی شاعر، کوئی پاگل ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد طویل ترین مضمون سنا تو اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں دائی بن کے اپنے قبیلے میں واپس لوٹتا ہوں۔ اور انہی کی دعوت سے حضرت ابو ہریرہ بعد میں اسلام قبول کیا۔ قرآن کی تاثیر۔ نمبر 4واں واقعہ، صدیق اکبر رات میں اپنے صحن میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد کے لیے رکعت باندھ دیتے تھے اور تلاوت بلند آواز سے شروع کر دیتے تھے۔ ہاں جی، بہت اہم بات ہے۔ ہوتا کیا تھا، مشرکین عرب کے مرد تو دشمنی کے اندر اندھے ہو چکے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں اور بچوں کو نیند کیوں نہیں آتی۔ جب ابو بکر اپنے گھر کے صحن میں ہاتھ باندھ کے تلاوت شروع کرتے تھے تو ان کی گھروں کی عورتیں اور بچے ابو بکر کو گھیر لیتے اور جیسے یہ روتے ویسے ہی زارو قطار یہ بھی روتے۔ جب دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی چیز، گھر کی عورتیں ہمارے نزدیک خراب ہو رہی ہیں، تو انہوں نے مجبور کر دیا ابو بکر کو کہ آپ نکل کے جائیں یہاں سے، حتیٰ کہ ہم کیا ہے اس محلے کو چھوڑیں یا تو مکے کو چھوڑیں۔ اتنا ٹارچر کیا کہ ابو بکر صدیق جیسی اتنی بڑی شخصیت جو کہ مالداری اور تجارت میں اس وقت کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، لیکن تنگی کی وجہ سے چھوڑنا پڑا اور ہجرت کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ان کے دوست ملے، پوچھا ابو بکر کہاں کا قصد ہے؟ کہا کہ ہمارے قبیلے والوں نے جینا حرام کر دیا ہے میرا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نکل چلا جاؤں کہیں بھی۔ انہوں نے کہا کہ صدیق جیسی شخصیت کو ہم نکالنے کا حق نہیں رکھتے۔ کس نے کہا ہے تمہیں؟ میں سپورٹ کرتا ہوں۔ وہ بھی مشرک تھا، لے کے آیا اور قبیلے والوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کتنے احسانات ہیں صدیق کے ہم پر، کیسے کیسے حالتوں میں ان کا پیسہ غریبوں میں کام آیا، ایسی سلیم الفطر شریف شخصیت کو تم نے کیا علیحدہ کیا؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اس کے، ہم مانتے ہیں صدیق کے بڑے احسانات ہیں، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ان کی وجہ سے خراب ہو جائیں، ان کے نزدیک خراب ہو جائیں۔ ہماری صرف ایک کنڈیشن ہے، وہ مان لے تو ہم آپ کو ابھی اجازت دیتے ہیں کہ صدیق یہاں رہ سکتے ہیں۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ یہ رات میں کمرے کے اندر نماز پڑھ لیں، آواز کم کر لیں تو ہم راضی ہیں، یہ بلند آواز سے قرآن پڑھیں گے تو ہم راضی نہیں ہیں۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ صدیق یہ چھوٹی سی شرط مان لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آواز کم کر دو، میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو تمہیں یہاں سے نکالے گا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اچھا تمہاری بات، چلو دوستی کے لیے مان لیتا ہوں۔ 2 دن رکے رہے، اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھا، دل نہیں مانا۔ جن کے دلوں میں قرآن ہوتا ہے نا، ان کے دل نہیں مانتے ہیں۔ جن کے دلوں میں قرآن ہے ہی نہیں، ان کو کہاں سے قرآن پہ پیار آئے گا؟ ہاں جی، ان کے گھروں میں کہاں قرآن تلاوت گونجے گی، ڈانس گانے ہوں گے۔ بیٹھے ہوئے افراد میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو کئی پکچرز کے گانے ایسے ہی بائی ہارٹ ہوں گے،
اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کتنی صورتیں آپ کو بہاڑ ہیں. سنی ایکٹرز کے کتنے جملے ایسے ہی بہاڑ ہوں گے. میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کے احادیث کتنے بہاڑ ہیں. یہ تمہاری محبت ہے؟ آخر کیا کر رہے ہو تم سلوک اللہ اور اس کے قرآن اور اس کے رسول کے ساتھ؟ ہمیں تو نہیں ہے اس کی فکر. وہاں تو صدیق تھا، 2 رات رہا نہیں گیا، تیسری رات پھر صحن میں آئے، نماز شروع کر دی بآواز بلند. انہوں نے اسی وقت بلوایا اس کو. کیا ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ دیکھو صدیق وعدہ توڑ گئے. انہوں نے کہا کہ وعدہ توڑا، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو صدیق، تم آواز کم کرو، اندر پڑھو تو میری پناہ ہے، یا نہیں تو میں اپنی جگہ، تم کو جو کچھ بھی یہ لوگ کریں وہ تمہاری جگہ. کہا کہ تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آواز کو کم نہیں کر سکتا، تہجد کو کمرے کے اندر نہیں پڑھ سکتا، صحن میں پڑھوں گا. اللہ کی پناہ میرے لیے کافی ہے، تیری پناہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. مشرکین مکہ کو معلوم تھا اس کی تاثیر کیا ہے، اسی وجہ سے قرآن کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حضرت اب 5واں قصہ یا 6واں قصہ، نمبرنگ آپ کو یاد رکھنا ہے. اب میرے پاس جتنا وقت ہے میں بولوں گا. کتنا وقت ہے بھائی؟ 15 منٹ باقی ہیں. تو لوگ یہ حد بندی لگا دی. اب تو سمجھئے یہ آخری قصہ ہے. حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو کہ حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی، انہوں نے قرآن جو سیکھا تھا خباب بن الارض سے، جو طٰہٰ کے اندر کی آیات تھی، جس کو پڑھ کر اسلام قبول کیا. لمبی کہانی ہے جو کہ مشہور ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک کہانی ہے کہ اس سے پہلے ہی حضرت عمر کے دل میں قرآن داخل ہو چکا تھا، اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا. لائے یہ 6 نبوت میں، لیکن 4 نبوت کے اندر سے ہی انہیں کیا ہے، اس چیز کی تاثیر معلوم ہو چکی تھی. ضبط کیا تھا بس. وہ آخر پھٹ پڑا اس وقت، اور حضرت عمر کی بہن اس کے لیے کیا ہے، نمونہ بن گئی، ذریعہ بن گئی. خود اپنے بارے میں راوی ہیں کہ اس دور کے سخت ترین حالات میں، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ ایک ہی واحد حل ہے اسلام کو مٹانے کا، وہ یہ کہ میں محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دوں، تاکہ یہ دعوت وہیں رک جائے. جب ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس وقت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے ہی حرم میں گیا تو اللہ کے رسول نماز نفل پڑھ رہے تھے. میں نے اپنے لاکھ منع کرنے کے دل کے باوجود بھی جب آواز اللہ کے رسول کی پڑی تو میں سننے کے لیے چھپ کے ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کیونکہ ایک طرف جنگ چل رہی تھی، نہ سنو، دوسری طرف آخر ہے کیا، سن بھی لو. تو اللہ کے رسول اس وقت حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہ بدھ بنے کھڑے ہوئے کہ کیا ترتیب بندی ہے، کیسے آیتیں جڑ رہی ہیں اور کیسے اندر تھپیڑے پڑ رہے ہیں، جھجوڑ کر رکھ دینے والی. نہیں مانتے ہو تم؟ یاد رکھو، ہو کر رہ جانے والی ہو کر رہے گی. حاقہ ملحاقہ، کیا سمجھتے ہو تم ہو کر رہ جانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد اور سمود نے بھی اسی حاقہ کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو اس حاقہ کو جھٹلانے کی پاداش میں اٹھا کے انہیں ایک ہی چیخ میں پھینک دیا گیا.
وَأَمَّا عَادٌ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، اسی حاقہ کے جھٹلانے کی پاداش میں ہوا چلی اور ان سب کو عاد کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آیتیں ہیں کہ تھپیڑے ہیں، ایسے اپنی جگہ ساکت ہوئے کہ گویا کہ انہیں کوئی اور ہی پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آخری آیتوں پہ پہنچے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ تو دل کے اندر سے آواز آئی، کیا اثر کر رہا ہے اس کے اندر دل، کہیں یہ بہت بڑا شاعر تو نہیں ہے؟ دل کے اندر کی آواز تھی، کیسے میرے دل کو جکڑ لیا ہے، کہیں یہ بہت بڑا شاعر تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول کے زبان سے نکلا اگلی آیت، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو دل نے کہا، ارے میں نے ابھی دل کے اندر سوچا بات ان تک پہنچ گئی، کہیں یہ کاہن تو نہیں ہے؟ جو غیب کی خبریں بتاتا ہے اسے کاہن کہتے ہیں، تو کہیں یہ کاہن تو نہیں ہے؟ تو اگلی آیت اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے مگر تم کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی دوسری ہی چیز ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اسی دن سے مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ مٹھنے والی چیز نہیں ہے، یہ مٹھنے والی چیز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے عیش و آرام کی لذت اٹھانے والوں، میں مبرہ نہیں ہوں، میں بھی ساتھ میں شامل ہوں۔ اللہ کی قسم، قرآن نہ پڑھے، قرآن ڈائریکٹ نہ سمجھے، دنیا کی سب سے بڑی لذت سے محروم ہے۔ مسلمانوں پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے اس وقت جب میں سوچتا ہوں اتنی بڑی میٹھاس سے مسلمان کیوں محروم ہے، اتنی بڑی لذت سے مسلمان کیوں محروم ہے۔ دنیا کی کوئی لذت تلاوت کلام اور قرآن کو سمجھنے کی لذت سے بھاری نہیں، اونچی نہیں ہے، تقدس نہیں ہے۔ ہم سب اپنے ہاتھوں سے کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں صرف لذتیں یہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں، آرام ہے، وہ معلوم ہے، یہ روحانی لذت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل ہے کیا اس کے اندر تاثیر۔ جو اس کا گرویدہ ہوتا ہے نا، پھر تمام تاثیریں کھو جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں، جب انہیں قید کیا گیا، 60 پر 3 سال کے اوپر کی عمر تھی تقریباً، اگر حساب لگایا جائے تو 660 پر 1 سے 720 پر 8 تک کی عمر لگا لیجئے حساب، 60 پر 8 سال یا 60 پر 9 سال کی عمر پائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور آخری سالوں میں قید میں رہے، قید ہی میں وفات پائی۔ جن کو اسلام نہیں 600 صدی سے لے کر 1400 صدی تک شیخ الاسلام کا خطاب ملا، ہر موضوع پر کتابیں لکھی، ہر ایک مسئلے پہ کتابیں لکھی، فتاوی کی جلد تقریباً ان کے 28 سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے جب فرصت پائی اور جیل کے اندر رہا، جہاں ابن القیم بھی ساتھ رہے، اپنے استاد کی اہمیت میں، ان کو جیل نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ میرا استاد جیل میں ہے تو میں بھی جیل میں ہوں۔ یہ ہوتی تھی محبتیں، یہ ہوتی تھی استاد اور شاگرد کے رشتے۔ آج کی طرح نہیں کہ استاد کو کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مذاق کرے، یہ تو علم کی بے ادبی ہے جو آج ہو رہی ہے۔ آج تو نہ وہاں استاد ویسے ہیں نہ شاگرد ویسے ہیں۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہا ہوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جن جن مسائل میں نے زندگی کھپائی لکھا، کاش کہ میں وہ سب کچھ چھوڑ کے قرآن پر لکھا اور پڑھا ہوتا، وہ جس نے قرآن پر اپنی پوری زندگی لگا دی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا آخری وقت میں،
ہمارا تمہارا کیا حساب ہے؟ جس نے جب آخری ایام میں اپنے پاس قاری کو بٹھایا تھا اور اپنے عمر کے لحاظ سے 60 پر 8 سال تھے تو 60 پر 8 قرآن مکمل سنے تھے صرف پڑھ پڑھ کے. جہاں قلم دوا چھین لیا گیا ان سے کہ تم نہ لکھو، اس وقت بھی ایندھن سے جو کھانا پکتا تھا لکڑیوں سے، اس کے کوئلے کو، کولسا جسے کہتے ہیں، اس سے لے کر دیواروں پہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی جو بعد میں شائع ہوئی. آج ان کی قرآن کی تفسیر وہی ہے جو دل کی دیواروں میں انہوں نے لکھا کولسے سے. جس نے حلاوت جانی اس نے جان لیا کہ اصل میٹھاس کیا ہے. جس نے نہ جانی وہ ڈانس پر اپنے لیے بہت زیادہ سمجھے گا عیش. وہ ٹی وی پروگرام، ٹاک شو، مزاح، مزاحیہ، کامیڈی شو، یہ سب اس کے لیے بڑے آرام کا، مذاق کا اور عیش کا باعث بنے گا. کیوں؟ اس نے قرآن کی لذت سمجھی نہیں نا. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. مرد بھی اتنے ہی ہیں، عورتیں بھی اتنے ہی ہیں اس معاملے میں. لیکن جہاں تک میری زندگی میں نے کوشش رکھ کے دیکھا ہے، اس معاملے میں عورتیں کچھ زیادہ کیا انٹرسٹڈ ہیں قرآن کے سیکھنے، پڑھنے، پڑھانے میں بنسبت مردوں کے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جتنی بردر بیچ میں نے اٹھائی ہے، تقریباً میں اپنی زندگی کے 13ویں سال سے اس میں لگا ہوا ہوں. کیونکہ 10 سال میں حفظ کو گیا، 13 سال میں حفظ کر کے واپس لوٹا. 13 سال سے لے کر آپ 33 سال ہو چکے ہیں اسی میں لگا ہوا ہوں. جتنے بردر بیچ چلایا ہوں سب انسکسس، کوئی مکمل نہیں کیا. آخری میں ایک بندہ کھڑا ہوتا، پوچھتا مولوی صاحب میں بھی آؤں کہ رک جاؤں کیا، پوچھتا انہیں. اور جتنے سسٹر بیچ چلایا ہوں اللہ کے فضل سے کامیاب ہے. ان مردوں کو سوائے کام کے بہانے کے کچھ نہیں ہے. سمجھتے ہیں ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے تعلیم پانا بڑے ہونے کی. کیا بھائی مذاقیہ تعلیم ہے؟ آپشنل تعلیم ہے کہ چاہو تو کر لو. بھائی یہ فرض تعلیم ہے جس کا کوئی آپشن نہیں. تم جہاں کہیں بھی مینیجر کیوں نہ ہو جاؤ یا بڑے بڑے کیا ہیں تمہارے بزنس کیوں نہ ہو بزنس مین، لیکن لازم ہے کہ تم قرآن سیکھو، ورنہ سوال قبر میں ہوگا، پہلے حشر تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. آج ہم نے اس کو چھوڑا، اس کی بربادی ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں. نہ تمہاری اولاد تمہاری اطاعت کرتی ہے، نہ تمہاری بیوی تمہاری اطاعت کرتی. کیوں؟ تم رب کی اطاعت جو نہیں کرتے. اطاعت کرنے کا ہنر دل کے اندر اللہ ڈالتا ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے سب اس کی اطاعت و عزت کرتے ہیں. جہاں اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہے وہاں اس کی اطاعت کوئی نہیں کرتا، کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو. ایسی تاثیر والی قرآن جتنے نمونے میں نے پیش کیے وہ سب کے سب مشرکین کے تھے یا اس دور کے جو ابھی اسلام نہیں لائے. ورنہ اسلام لانے کے بعد کے واقعات تو بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑنا چاہتے تھے لیکن قرآن کی تلاوت کو کبھی نہیں، بلکہ مشغلہ ہی بنا لیا تھا کہ آدھی آدھی رات یا کم از کم پونی رات تک قرآن کی تلاوت کریں. خواہستہ اس کی پاداش میں انہیں مار لگے، زخم لگے، گھر چھوڑنا پڑے یا شہید ہی ہو جانا پڑے. عباد بن بشر کا واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کسی اور موقع پہ میں یہاں پر، جن کو تیر لگا لیکن ان کو سورہ کہف کی تلاوت اتنی پسند آ رہی تھی کہ وہ نماز توڑنا نہیں چاہتے تھے، کہ یہاں تک کہ حالت بالکل نزا میں پہنچ چکے تھے. جب کہیں جا کے قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت مکمل کی تو وہ آ کے عمار ابن یاسر کو اٹھا کے کہا کہ مجھے 3 تیر لگ چکے. انہوں نے کہا ایک ہی تیر پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ مجھے پسند نہیں آیا، اتنی حلاوت و میٹھاس تھی کہ میں سورہ کہف کو توڑ کے نماز ختم کر کے آنا نہیں چاہتا تھا. ایسا کوئی واقعہ ہے؟ قرآن کی واقفیت عربوں کے اندر اللہ کے رسول کے بعد اصحاب رسول اللہ خلفائے راشدین میں اتنی بڑی معمولی سے کنوار اجڑ گاؤں والا بھی قرآن کے مزاج کو جانتا تھا. اتنی قرآن کی تعلیم عام ہو چکی تھی تو اللہ نے انہیں ایسے نوازا کائنات میں سب سے بہتر روبدار اور اشرف قوم مسلمانوں کی تھی. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں.
ایک بدو جا رہا تھا، ایک شخص بیٹے قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں چور کا حکم بیان ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چور خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، چور ہو کہ چورنی، اگر چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا اور یہ ذلت ہے تاکہ وہ اگلے بار نہ کام کر سکے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ بدو گزر رہا تھا نا، وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا کہ کیا پڑھا آپ نے، ذرا پھر سے پڑھیے۔ تو دیکھ کے پڑھ رہے تھے، بدو نہیں سن رہا تھا، انہوں نے پھر آیت تلاوت کی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور الرحیم۔ کہا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تو حافظ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا تو مائدہ یاد کیا ہوا ہے کم از کم؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ غور سے دیکھ کے پڑھیے، میرا دل کہتا ہے اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو انہوں نے پھر غور کیا، کہا کہ ہاں جی بالکل صحیح ہے، اصل میں والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ غفور الرحیم نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم ہے۔ تو کہا کہ یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے۔ جہاں ڈنکے کی چوٹ پہ ہاتھ کاٹ دو کا حکم آیا ہے، وہاں رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا سیٹ نہیں ہوتا، وہاں زبردست بھی ہے اور حکمت والا ہے، یہ سیٹ ہوتا ہے، جملہ برابر۔ یہی آنا چاہیے، کیونکہ اوپر اللہ کا جلال ہے۔ جو بھی چور ہے یا چورنی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے، اس کا بدلہ ہے جو اس نے ذلت کا کام کیا ہے۔ تو نیچے آیت کی اینڈنگ میں یہی آنا چاہیے تھا کہ وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یہ سیٹ ہوتا ہے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ کا کلام نہیں۔ ایک بدو جو کہ عرب تھا، ہاں، بنی امیہ کے دور میں عیسائیت ذرا سر اٹھانے لگی، تو انہوں نے ایک بہت بڑے عربی اور گرامر داں کو پکارا، کہا کہ یہ قرآن کا توڑ تم جو چاہے کرتے رہو لیکن اس کا ایک توڑ تو نکالو، جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، مجھے 5 سال کا ٹائم چاہیے اور مجھے ایک ایسا کمرہ چاہیے جس میں کوئی شور و غل نہ ہو، اور مجھے جتنے پیپر چاہیے، کاغذ چاہیے یا دقت کی جو چیزیں چاہیے وہ سب میرے ٹیبل پہ موجود ہوں، اور وقت وقت پر مجھے کھانا چاہیے برابر، اور میرے ذہن کو سکون رکھنے کی سب چیزیں چاہیے، میں تمہیں تیار کر کے دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب منظور، تو کر۔ تو سب کی سب چیزیں تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیے، اور وہ 5 سال لکھتا رہا۔ 5 سال کے بعد جب اس کے پاس وہ جو اس نے بھیجا تھا وہ گروہ، وہ جماعت آئی تاکہ اب سن سکیں، تو پوچھا کہ مکمل ہوا کام؟ کہا کہ ہاں، جواب اب میں تیار کر چکا ہوں۔ کہا کہ چلو ہم بھی پیش کریں گے، اب مناظرہ کریں گے، بلائیں گے مسلمانوں کو، چیلنج کریں گے۔ اس نے کہا کہ چلو۔ اب اس کو لے کے جب گزر رہے تھے، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ایک چھوٹی بچی مسلمان گھر کی بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اب وہاں سے گزرے تو وہ بچی آیت پڑھ رہی تھی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو اس نے کہا کہ واپس لے چلو مجھے۔ کیا ہوگا؟ کہا کہ پہلے واپس لے چلو۔ واپس اس کمرے میں لائے تو جتنا لکھا تھا سب اٹھا کے ٹکڑے 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 کر کے پھینک دیا۔ کہا کہ بیوقوف، 5 سال کی محنت اکارت کر دی، تو نے ابھی بتایا کہ جواب مل گیا، اب آگے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس آیت کو میں بچی کے منہ سے سنا تو صرف رب کائنات کے علاوہ نہ زمین کو کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے، نہ آسمان کو کوئی حکم دے سکتا ہے جو حکم یہاں پر اللہ نے دیا ہے۔ جو آیت تھی وہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد
اللہ نے کس طرح زمین کو سکھایا، یہ آیت تھی کہ قیل، ہم نے کہہ دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین پورا پانی نگل لے، ویا سماء، اور آسمان، اقلعی وغیض الماء، اور تو بھی اپنے پانی کو تھام لے، روک لے، اور پانی سب کا سب کیا ہے، زمین و آسمان مل کے نگل جائیں۔ تو اس نے کہا کہ زمین پر اتنا پاورفل حکم، آسمان پر اتنا پاورفل حکم کسی مذہب کی آیت میں نہیں ہے۔ یہ کوئی وہی دے سکتا ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ورنہ تو کسی کی بس کی بات نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کو حکم دے، اور اس فصاحت کے ساتھ حکم دے۔ اور چیلنج کر کے، جتنی مذہبی دنیا میں کتابیں ہیں نا، کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، جس کو تم مانتے اس کا کلام ہے، سوائے کتاب اللہ کے۔ اس میں چیلنج موجود ہے کہ کلام اللہ یہ میرا کلام ہے۔ کسی اور کتاب میں آج جتنی تحریف ہونے کے باوجود بھی رکھے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ویدا میں ہے، نہ کوئی اور چیز میں ہے، نہ اتر وید میں ہے، نہ یجر وید میں ہے، نہ سام وید میں ہے، نہ کسی اور اپنشد میں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اگر چاہے تو یہ لوگ اپنے اندر لکھ لے سکتے تھے، لیکن ذرا اللہ نے خیال ہی نہیں ڈالا وہ ان کے دلوں میں کہ وہ لکھ سکیں اس کے اندر۔ چیلنج ہے، کسی مذہب کے کلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو غرض کے میرے مسلمان بھائیوں، میں بڑے ادب سے التجا کرتا ہوں، میرے گھنٹے کی تقریر کا مواد یہی ہے، اللہ کے لیے قرآن سمجھو، پڑھو۔ جب تک اس کو نہ پڑھو گے نہ سمجھو گے، نہ مسلمان رہو گے، نہ مسلمانیت کا حق پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تم اپنے خاندان میں بہت بڑے ہو سکتا ہے تم اپنے بزنس میں بہت بڑے تاجر ہو سکتا ہے تم آفس میں بہت بڑے مینیجر ہو، لیکن قرآن نہ ہو تو فرشتے منکر نکیر نہ تمہارے مینیجرنگ کا پوسٹ کا لحاظ کریں گے، نہ تمہارے بڑے ہونے کا، نہ تاجر ہونے کا، نہ انجینئر ہونے کا۔ وہاں کسی کا لحاظ ہوگا تو وہ کتاب اللہ پڑھنے والے کا ہوگا۔ وہاں کوئی ڈگری اور کام نہیں آتی۔ آج اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک تم یہاں کرو گے، اسی حساب سے آنے والی زندگی میں تمہارے ساتھ سلوک ہوگا۔ یہاں اچھا سلوک کرو گے، صاحب قرآن بنو گے، تو قرآن تمہارے لیے وہاں پر حجت کرے گا کہ یہ میرا صاحب تھا، میرا پڑھنے والا تھا، اللہ اسے جہنم نہیں لے جانا، اسے جنت لے جا۔ نہیں تو تمہارے خلاف حجت پیش کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے یا تو تمہارے فیور میں یا تمہارے خلاف۔ پڑھنے والوں کے فیور میں پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ بھول گئے تو ان کے خلاف، اے اللہ اس کے گھر میں قرآن تھا، یہ بدبخت ہر روز لیپ ٹاپ پوچھتا تھا، اینڈرائیڈ فون پوچھتا تھا، اس کے اندر پکچر دیکھتا تھا، رات رات دن مووی دیکھتا تھا، لیکن تیرے غلام کو کبھی نہیں اٹھایا، کبھی نہیں پوچھا، کبھی نہیں پڑھا، لے اس سے سزا برابر کی۔ جس طرح کے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح لکھایا جاتا ہوں۔ آج قرآن کے ساتھ کچھ تعلق ربط ہے تو بھی کیا ہے، جس طرح طوطا مینا کو رٹا دیتے ہیں نا، طوطے کو بولو اللہ بولو، انہیں کون آیا تو بھی اللہ بولے گا، اسے معلوم نہیں کیا بولا، تو ہندو آیا تو بھی اللہ، السلام علیکم بولو گا تو انہیں السلام علیکم رٹ لیا تو کیا ہے، کون تمہیں لنگوٹی من لے گا تو بھی السلام علیکم ہی بولے گا، اسے معلوم نہیں لنگوٹی من لگا سلام بولنا کی نہیں، انہیں رٹ لیا السلام علیکم بولنا بول گو تچ۔ تو شاعر یہی بولتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق ہے تو بھی کیا ہے، صرف یہ تعلق ہے کہ جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ یعنی تو سلوک دوسرا کیا ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ سجایا جاتا ہوں۔
تکرار ہوگی کیا تبھی تب آتی جی قرآن لاؤ جی قسم کھاؤ جی اس کے اوپر قرآن کی ضرورت کئی کو ہمارے تکرار کے واسطے تبھی چلا تھا قرآن اس سے پہلے قرآن یاد آتا نہیں ہاں ہر بزم میں میری دھوم ہے کون سا بھی کیا بھی جلسہ خیرات سے شروع کرو خیرات سے شروع کرو میں تو سن رہا تھا مصر میں تو ڈانس کی محفل بھی خیرات سے شروع کرتے تھے ہماری قوالی کی محفل بھی خیرات سے شروع کرتے کس بزم میں میری دھوم نہیں لیکن پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں لیکن تم مجھے اپناتے ہی نہیں ہو کبھی تم نے کیا ہے قرآن کو پڑھنا سیکھنا عمل کرنا سیکھا ہی نہیں میں تو اکیلا ہی رہتا ہوں یہ قرآن کی فریاد نام کی ایک نظم ہے جس میں سے چند ٹکڑے مجھے یاد آ گئے اچانک والد صاحب رحمہ اللہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے تو ایسے ہی ہمیں بچپن میں یاد ہو گئے تو اس میں سے کچھ الفاظ ہیں جو مجھے یاد آئے جنہوں نے لکھا ہے بڑی بہترین قرآن کیسے فریاد کر رہا ہے انہوں نے اپنے تخیل میں لے کے لکھا ایک نظم تو یہ جملے برابر فٹ ہوتے ہیں ہمارے اندر قرآن کے ساتھ تو یاد رکھیے پہنچانا میرا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم حاضرین کرام یہ ڈی وی ڈیز بھی آئے ہوئے ہیں خاص کر میں دو چیزیں اعلان کے طور پر کہتا ہوں